میرے بھائی اور بہنوں، یاد رکھو، ظلم کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندیر نہیں ہے۔ آج معاشرے میں رشوت، ناانصافی، طاقت کے زور پر کمزور کو دبانا، یہ سب کچھ عام ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے آج ہم کھل کر بات کرتے ہیں ظلم کے 5 بڑے انجام پر۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبد المجید، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلا انجام یہ ہے کہ ظالم کبھی سکون میں نہیں رہتا، چاہے وہ بظاہر ہنس رہا ہو، موج مستی کر رہا ہو، لیکن اس کے دل میں خوف، بے چینی اور ڈر ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یاد رکھے، ظالم کی راتوں کی نیند سب سے پہلے اس کا ظلم ہی چھین لیتا ہے۔ دوسرا بڑا انجام یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی ظالم کے خلاف اٹھنے والی دعا براہ راست عرش تک جاتی ہے، اور جب اللہ پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ تیسرا نتیجہ یہ ہے کہ ظالم اپنی عزت اور طاقت کھو دیتا ہے۔ لوگ بظاہر اس سے ڈرتے ہیں، لیکن دل سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنی ہی لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ آخرکار اس کی طاقت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ چوتھا انجام یہ ہے کہ دنیا ہی میں ظالم کو عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ کبھی وہ قید ہو جاتے ہیں، کبھی اس کا مال لٹ جاتا ہے، کبھی اس کی اولاد اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد، سب ظلم کرتے کرتے تباہ ہو گئے۔ ظالم چاہے کتنا بڑا ہو، دنیا میں ذلیل ہو کر گرتا ہے۔ پانچویں اور سب سے بڑا انجام ہے آخرت کا عذاب۔ ظالم کو قبر میں بھی سکون نہیں ملتا، اور قیامت کے دن اللہ کے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے ظلم کی سزا صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی بھگتنی ہوگی۔ چھٹا بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ظلم صرف فرد کو نہیں بلکہ پوری قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ جب ایک معاشرے میں ظلم عام ہو جائے، طاقتور کمزور کو کچلنے لگے، انصاف خرید و فروخت ہو جائے، تو وہ قوم زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کتنی ہی طاقتور سلطنتیں ظلم کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ظالم کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ مظلوم کی بد دعا ہر وقت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب اس کا مقدر بنتا ہے۔ اس لیے اگر تم طاقتور ہو تو کمزور پر ظلم نہ کرو۔ اگر تمہیں اختیار ملا ہے تو انصاف کے ساتھ چلو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارا انجام بھی انہی ظالموں جیسا ہوگا جنہیں دنیا نے عبرت کی مثال کے طور پر دیکھا ہے۔ آج فیصلہ کرو کہ تم ظالم نہیں بلکہ انصاف کرنے والے بنو گے۔ آپ کے خیال میں آج کے معاشرے میں ظلم کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور عدل اور انصاف کرنے والا بنائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔